اور جنتیوں کی جہاں بھی صفت بیان کی وہاں یہ کہ وہ مخلوق پر خرچ کرتے ہیں. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ کنجوس آدمی کے لیے جنت میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. خوب سمجھ لیں. اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ کنجوسی ختم کیسے ہو. اچھا, جو کنجوس ہوتا ہے نا وہ خود اپنے آپ کو کنجوس نہیں سمجھتا. یہ بڑا مسئلہ ہے. آپ جب بیمار ہیں, مریض ہیں, آپ اپنے آپ کو مریض ہی نہ سمجھیں تو آپ علاج کرائیں گے؟ ہے بھائی, نہیں کرائیں گے نا. کنجوس اپنے آپ کو کنجوس سمجھتا ہی نہیں ہے تو وہ اپنی اصلاح کی فکر کیسے کرے گا؟ سوال پیدا ہوتا ہے کنجوس اپنے آپ کو کنجوس کیوں نہیں سمجھتا؟ میں نے یہ دعویٰ کر دیا, مفتی صاحب آپ کو کیسے پتا چلا کہ کنجوس اپنے آپ کو کنجوس نہیں سمجھتا؟ اصل میں کنجوس اپنے آپ کو کنجوس اس لیے نہیں سمجھتا کہ وہ ہے کنجوس. اگر وہ اپنے آپ کو کنجوس سمجھتا تو کنجوس تھوڑی ہوتا. وہ خرچ کرنے کو سمجھتا ہے, میں جو 1 روپے دے رہا ہوں یہ بہت دے رہا ہوں, تو وہ تو سخی سمجھتا ہے اپنے آپ کو. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے اتنے سے پیسے بھی کہیں نکال دیے نا تو یہ اتنے سے آپ کو لگ رہے ہیں, یہ اتنے سے ہے نہیں, یہ کیا ہے, بہت بڑی رقم ہے. آج میں نے ایک غریب کو 5 روپے دیے, بھائی فاطم تائی کی قبر پہ لات مار دی. اور سخی بڑی بڑی رقمیں خرچ کر کے بھی شرمندگی کا احساس ہوتا ہے کہ یار اللہ نے دیا اتنا ہے, پتہ نہیں یہ قبول بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا. جو میری ذمہ داری تھی میں نے پوری کی بھی ہے کہ نہیں کی ہے. وہ اتنا خرچ کر کے بھی سخی اپنے آپ کو کنجوس سمجھتا ہے, اور کنجوس تھوڑا خرچ کر کے بھی اپنے آپ کو سخی سمجھتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ تبھی تو قرآن کہہ رہا ہے کہ فَلِأَنفُسِكُمْ, جو کچھ تم خرچ کر رہے ہو اپنے لیے کر رہے ہو, ہمارے لیے تھوڑی کر رہے ہو. اور کنجوس کیا کرتا ہے؟ کنجوس اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں کنجوس ہوں, یہ بڑی ٹینشن ہے. اس کو پہلے یہ احساس دلانا پڑتا ہے, تو مان لے کہ تو 1 نمبر کا کنجوس ہے, پھر جا کے وہ علاج کرے گا. علاج ہم بعد میں بتائیں گے اس کو کہ تو علاج کرے گا کیا. پہلے اس کو یہ احساس تو ہو کہ میں کیا ہوں, کنجوس ہوں. اب ظاہر ہے کنجوس کی ڈیفینیشن فزکس کی اور کیمسٹری کی کتابوں میں پڑھائی نہیں جاتی. اسکولوں میں آج کل مسئلہ سارا ہی ہے, یونیورسٹیوں میں, اسکولوں میں انسان تو بن نہیں رہے ہیں. انجینئر بن رہے ہیں, ڈاکٹر بن رہے ہیں, سائنٹسٹ بن رہے ہیں, کاروباری بن رہے ہیں, لیکن اچھے انسان, کیونکہ چیپٹر ہی نہیں ہے نا, اچھا بنانے کا کوئی چیپٹر ہی نہیں ہے. تو کنجوس کی ڈیفینیشن یہ جاننا بہت زیادہ ضروری. قرآن جن کنجوسوں کی بات کرتا ہے, اب میں ان کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے بولو دوں گا. یہ کنجوس ہول سیل کے حساب سے مارکیٹ میں مسلمانوں میں بھی موجود ہیں, بہت ہیں. وہ کنجوس ہیں جو اپنا واجب حق بھی ادا نہیں کر رہے. مال کا جو واجب حق ہے نا آپ کے اوپر, اخلاقی حقوق, اخلاقی ذمہ داریاں, وہ بھی پوری نہیں کر رہے ہیں. سب سے پہلے کنجوسی کی ابتدا اپنی ذات سے شروع ہوتی ہے کہ اپنی ذات پہ کتنا خرچ کرتا ہے. یہ وہ کنجوس ہے جس کے بارے میں سورہ ہمزہ میں ہے, وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ. ہے وہ شخص جو مال جمع کرتا ہے اور اسے گنتا رہتا ہے بیٹھ کے. دیکھو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے دنیا میں بھیجا نا, قرآن بار بار کیا کہتا ہے, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُزَكِّيهِمْ. نبی قرآن ان کو سکھائیں گے بھی اور نبی ان کا تزکیہ بھی کریں گے. یعنی قرآن ان سے اخلاقی برائیاں جو نکالے گا نا, وہ قرآن ڈائریکٹ یہ کام نہیں کرے گا, بلکہ یہ کس کے ذریعے کرے گا, پیغمبر کے ذریعے. یعنی پیغمبر کے ساتھ رہیں گے تو ان کو پتا چلے گا سخاوت کیا ہوتی ہے اور کنجوسی. پھر تابعین نے جو یہ اخلاقی برائیاں سے بچے ہیں, یہ صحابہ کے ساتھ رہنے کی وجہ سے. کچھ چیزیں کتابوں سے سمجھ میں نہیں آتی,
ایسے لوگوں میں رہنا پڑتا ہے, رہنے کے بعد سمجھ میں آتی ہے کہ اچھا اٹ از کالڈ کنجوسی اور اٹ از کالڈ سخاوت. اگر آپ کنجوسوں میں رہتے ہو, آپ کا خاندانی مسئلہ ہے, تو آپ کنجوس ہو گئے. 99% چانس ہے کہ آپ کیا ہوگے, کنجوس, اور آپ اس کو سخاوت سمجھ رہے ہوگے. قوم میں مشہور ہے نا کنجوسی میں, یہ قوم بڑی سخی ہوتی ہے, یہ قوم بڑی کنجوس ہوتی ہے. کیوں مشہور ہے؟ یہ حقیقت ہے. بعض قومیں سخی ہیں, بعض قومیں کیا ہیں, کنجوس ہیں. کیوں؟ پوری قوم کیسے کنجوس ہو گئی بھائی؟ قوم کنجوس تھی اس نسل میں جو بچہ پیدا ہوا, اس نے اپنے چاچے مامے تائے سب کو اسی طرح دیکھا تو وہ بھی ویسا ہی ہو گیا. حالانکہ سخاوت پر اس نے بیان سنے ہوں گے, سخاوت کی تعریفیں سنی ہوں گی, لیکن انسان اپنے باپ کو, اپنی ماں کو, اپنی خالہ, چاچے, مامے, سارے کلچر کو دیکھتا ہے. جیسا نظر آتا ہے انسان بھی آہستہ آہستہ ویسا, وہ سمجھتا ہے یہی ٹھیک ہے.